بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے FM 98.6 کے پروگرام میں اور میرا پاکستان سے آپ کا میزبان خالد آفتاب حاضر خدمت. آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں کسی ایک خاص موضوع کے اوپر اپنی مہمان شخصیات سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان میں نابغہ روزگار شخصیات اور ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان کے نام کو بڑا کرنے میں، پاکستان کے نام کو دنیا بھر میں اونچا کرنے میں، اس کے پرچم کو سربلند کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ہم اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے کیا دیا اور پاکستان کو وہ کیا دے رہے ہیں. یہ ہے اصل بات کہ پاکستان کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، پاکستان کی عزت کو بڑھانا ہے، پاکستان کے وقار کو بڑھانا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے ہر شعبے کو طاقت دینی ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے. جو بھی شخصیات ہمارے پاس آتی ہیں وہ ایک ایسا پیغام دے کے جاتی ہیں کہ سننے والے جو ہیں یقیناً اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج جن کو ہم سن رہے ہیں، آج جس مقام پہ وہ ہیں، ہم بھی اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. بہت سارے معاملات، بہت سارے شعبہ جات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سوچتا ہے کہ شاید میں کاروبار نہیں کر سکتا، میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ منزل کا تعین اور منزل تک پہنچنے کا ارادہ، مصمم ارادہ اگر کر لیا جائے، راستے کا تعین ٹھیک ہو جائے، پھر آپ اپنی پوری محنت اس پہ لگا دیں تو منزل دور نہیں رہتی. ٹارگٹ جب آپ سیٹ کر لیتے ہیں تو یقیناً آگے بڑھتے ہیں. پہلا قدم اٹھائیں گے تو دوسرا ہوگا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر یوں ہی منزل کی جانب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں تعارف جتنا بھی کروا دوں شاید وہ انصاف نہ کر پاؤں. اس انداز میں ایسی اعلیٰ پائے کی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں. جناب اعجاز احمد، آپ کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ سے ہے. آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو نادر و نایاب بکس لکھی ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت بڑے رائٹر ہیں اور ماسٹر ٹرینر ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے. وہ درجنوں ادارے ایسے ہیں جن کو اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں اور ہزاروں نہیں، میرا خیال شاید بڑی تعداد میں لوگ ہوں جو ان سے رہنمائی بھی لے چکے ہیں اور آج ان کی رہنمائی کے باعث وہ پوری دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت مضبوط بنانے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو آج میں نے جیسے کہا کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے تعارف کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم آپ سے ان کو متعارف کروائیں اور براہ راست ان کی باتوں سے مستفید ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن کن اداروں کے ساتھ منسلک رہے اور اب تک ہیں اور ان کو رہنمائی دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ رہنمائی دے رہے ہیں کیا ملک میں اور لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، انہیں سے جانتے ہیں. جناب اعجاز احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے لاہور چیمبر آف کامرس کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے پروگرام میں اور میرا پاکستان میں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم پاکستان کے سارے خدمتگار ہیں، سچے سچے پاکستانی ہیں، اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس میں ہم محب وطن لوگوں کو بلاتے ہیں. یوں تو سارے پاکستانی محب وطن ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو سربلند کرنے میں اپنی پوری طاقت، پوری زندگی لگا رہے ہیں، ان میں سے آپ کا ایک بڑا نام. میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے بارے میں ہمارے سامعین کو ضرور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خواجہ خالد صاحب، آپ کی ٹیم اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا بڑا مشکور، آپ نے مجھے مدعو کیا. انٹروڈکشن ماشاء اللہ آپ نے میری سوچ سے بھی زیادہ آپ نے دیا ہے، جزاک اللہ. میں کچھ ایڈ کرتا چلوں کہ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ پاکستان کے جتنے بھی پرومیننٹ ادارے ہیں، کوئی بھی ایسا بڑا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ نہیں دی. چاہے اس میں پنجاب یونیورسٹی ہیلی کالج ہے، چاہے IBA کراچی ہے، نباف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس ہے. اس طرح میں ماسٹر ٹرینر ہوں لاہور چیمبر آف کامرس کا، ماسٹر ٹرینر ہوں ICMA میں، پری کوالیفائڈ ٹرینر اور کنسلٹنٹ ہوں نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام SMIDA کا.
मास्टर ट्रेनर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और टीवी चैनल्स पे, रेडियो पे तो पैनलिस्ट आता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे एक बड़ी इज़्ज़त दी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर पे जी पाकिस्तान की पहली बुक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी 2012 में, इसकी पजीराई हुई, और उसके बाद फिर यके बाद दिक्र उसके एडिशन आए, और टोटल इस वक्त 5 एडिशन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 5वां एडिशन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया माशाल्लाह, और गवर्नर स्टेट बैंक ने इसकी अप्रिसिएशन कर चुके हैं, और कॉमर्स फेडरल मिनिस्ट्री से भी उसके लेटर इशू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मुश्किल है या आसान है? ज़्यादा लोग मुश्किल समझते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है। मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बट नॉट इजी। बहुत अच्छे, ठीक है। सादा है लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कुछ लोग फिर सही सोचते हैं। अच्छा, उसके बारे में मैं ये एलेबोरेशन करूँगा, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो हमें सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना होता है। बहुत अच्छा है। उनकी लाइफ में जितनी हार्डशिप्स गुजरी, जितनी रातों की नींदें उन्होंने कुर्बान की, जिस तरह से एफर्ट की, वो करनी होती है। क्या हम वो कर पाते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सबने सुना हैगा, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज का एक सेब खाए तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। बिल्कुल सही। हम में से कितने लोग हैं रोज का सेब खाते हैं, ठीक है। फिर हमें ये पता है कि डेली एक्सरसाइज करें तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। सही। तो हम कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल। तो हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है जो सक्सेसफुल लोगों ने लाइफ जैसे गुजारी। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं इसको सिंपल क्यों कहता हूँ? सिंपल इसलिए कहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सारे डिफाइन हो चुके हुए हैं। वेदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान कस्टम्स हैं, इंक्लूडिंग जो 49 रेगुलेटरी बॉडीज़ है। इसी तरह अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आईसीसी जो रूल्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर के हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी ने बनाया। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो अगर तो हमने सबको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया, खाली पढ़ नहीं लिया, सही अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, और थ्रू प्रॉपर वे से उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। और अगर हमने यही कहा कि हमने नंबर बड़े अच्छे लिए हुए, हमारे दोस्त के नंबर तो कम है, सही, हमारा डिग्री ज्यादा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यानी थ्योरी और चीज है, प्रैक्टिकल और चीज है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये कहता हूँ सर कि दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। सही। उसकी रीजंस क्या हैं? देखिए, बिजनेस में 2 पॉइंट सबसे अहम होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो बिजनेस फ्लोर करेगा, इस तरह कॉस्ट ऑफ डूइंग कम है तो फिर ही फ्लोरिश होंगे। ठीक है, सही। इस टाइम पे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एफएक्स जो है पोर्टल है उसको एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन कर दी हुई है। सही। इस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एफएक्स रेगुलेटरी अप्रूवल सिस्टम है वो भी ट्रूली इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेटरी, देखिए मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं जब कोई क्वेश्चन आता है स्टेट बैंक से रिलेटेड, तो एक दूसरे दोस्तों से पूछ रहे होते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं, पूछना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन लेनी एट सोर्स लें, जो उसका सोर्स है। सही। अब स्टेट बैंक से बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बैंक से लेंगे तो वो भी रेफरेंस देगा स्टेट बैंक के एफई मैनुअल के। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसलिए बेहतर नहीं है कि जब भी आपने स्टेट बैंक की कोई भी रेगुलेशन देखनी है जी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस पड़े हुए हैं। सही। उस पर स्क्रॉल डाउन करके तो वहाँ पे एफई मैनुअल, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल पड़ा हुआ है। चैप्टर 12 वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड तमाम रेगुलेशन है। चैप्टर 13 जो 13 चैप्टर है वो इंपोर्ट से रिलेटेड सारी रेगुलेशन। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टेट बैंक ने अभी मॉडिफिकेशन की है और चैप्टर 12 2 जुलाई को रिवाइज हुआ है और रिवाइज होके
अपलोड हो गया हुआ है जी वेबसाइट पे, ठीक है। इसी तरह जो चैप्टर 13 है इंपोर्ट के बारे में, ये भी 19 जुलाई को अपडेट हो गया हुआ है। और अगेन कमर्शियल रेमिटेंस के बारे में चैप्टर 14 भी 5 अगस्त को अपडेट हो चुका हुआ है, ठीक है। ठीक है। जब कभी हमें इन तीनों चैप्टर्स के बारे में कोई रेगुलेशन, कोई रहनुमाई चाहिए, तो हमें स्टेट बैंक की वो रेगुलेशन खुद हमें एक्सेस है, हम उसको देखें। अगर गाइडेंस चाहिए तो फिर हम बैंक से रजू करें, ठीक है। और जब हम किसी दोस्त से पूछेंगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अच्छा, वहाँ पे एक मेजर जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान सिंगल विंडो की है, ठीक है। पाकिस्तान सिंगल विंडो बेसिकली क्या है कि एज ए सिग्नेटरी टू द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2015, पाकिस्तान हैज़ नोटिफाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल सिंगल विंडो। अच्छा, नेशनल सिंगल विंडो है क्या बेसिकली? नेशनल सिंगल विंडो या पाकिस्तान सिंगल विंडो एज एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल दैट अलाउज parties involved in international trade and transport to lodge standardized information and documents using a single entry point to fulfill all import, export and transit related regulatory requirements. सही। If information is electronic, then individual data elements need only be submitted once. सही। पाकिस्तान सिंगल विंडो जब लॉन्च नहीं थी, 22 स्टेप्स थे आपकी कस्टम्स क्लियरेंस के लिए। कई दिन आपकी कस्टम्स क्लियरेंस लग जाती थी, डैमेज होते थे, फाइन पड़ते थे, लॉस हो जाता। सही। अब ये पाकिस्तान सिंगल विंडो में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो से इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। 77 OGs अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 49 ट्रेड रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूड हैं, तो ये सब सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हम एक मर्तबा इनपुट कर बैठेंगे जी, वो दोबारा इनपुट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लेट्स से कि आपने किसी इदारे से कोई परमिट लेना है, कोई लाइसेंस लेना है जी, तो आप पहले क्या करते थे, उस इदारे में जाते थे, उसकी अलग से एप्लीकेशन फाइल करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स उधर देते थे। वो डॉक्यूमेंट हालांकि ऑलरेडी प्रीवियस आप कस्टम में भी दे चुके थे, कोई और इदारों में भी दे चुके थे, तो अप्रूवल लेते थे, फिर अप्रूवल जाके फिजिकली सबमिट करते थे। ऐसे ही अगर किसी और इदारे से अप्रूवल है तो वो भी यही प्रोसेसर होता था। ये जो इंटीग्रेट हो चुका होगा वो खुद उधर से उठाएगा, उठा के उधर ही परमिट, उधर ही NOC खुद ऑनलाइन ही देगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो जो काम दिनों में हो रहे थे वो आवर्स में होंगे। अच्छा एजाज साहब, ये बताइए कि चूँकि एक आम आदमी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आना चाहता है तो उसके ज़हन में ये होता है कि चूँकि 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक इन्वॉल्व होते हैं इस बिज़नेस में, ज़ाहिर है एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर भेजें, और इम्पोर्ट का मतलब ये है कि दूसरे मुल्क से आपने पाकिस्तान में कोई चीज़ मंगवानी है। तो ज़ाहिर है बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक आम आदमी को सादा तरीन अगर ज़ुबान में हम समझाना चाहें कि भाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, तो वो क्या रास्ता इख्तियार करे, कैसे वो इसको आगाज़ इसका कैसे करे? जी बेहतर, इसका एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ना है जी, तो पहली सीढ़ी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से सीढ़ी पे आप चलते हैं, ठीक है। अगर आप छलांग लगाएंगे और पहले से बात ही यकदम आप 5वीं 6ठी सीढ़ी पे छलांग लगाएंगे तो फिर चांसेस है कि आप फेलियर की तरह चले जाएंगे। सही। तो इसका तरीका ये है कि बिजनेस का आगाज एक आइडिया से होता है जी। पहले आपके ज़हन में आइडिया आना चाहिए। अब देखिए बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। अब चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड है, इसकी थ्योरी की तरफ नहीं जाते, प्रैक्टिकल आते हैं। बिजनेस क्या है? किसी के कोई प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन दिया, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी को रोशनी चाहिए थी तो आपने बल्ब बना दिया जी, सही। दूसरा आया, उसने रजी सेवर बना दिया, LED बना दी। तो किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, ये आपका बिजनेस है जी, सही। ठीक है। और अगर वो सोल्यूशन आप दूसरों से अच्छा दे देते हैं तो आप बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप आपका आइडिया क्या है कि आप क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी बनाएं। सही। अब इसके लिए मैं रेफर करूंगा कि नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम सिबिटा बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। उनकी वेबसाइट पे हंड्रेड्स में प्री फिजिबिलिटी स्टडी पड़ी हुई है।
ٹھیک ہے. آپ جو بھی آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے, جو بھی آپ کی پروڈکٹ بن رہی ہے, اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں, اس پہ ریسرچ کریں اور اس کو اپ گریڈ کریں, پھر دیکھیں وہ آئیڈیا فیزیبلی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سپوز آپ کا وہ آئیڈیا فیزیبل نکلا جی, پھر تھرڈ اسٹیپ ہے اس کا بزنس پلان بنایا جائے. ٹھیک ہے. اب بزنس پلان چونکہ ابھی تو ہم صرف بریف کر سکتے ہیں, کانٹیکٹس کے لیے میں نیکسٹ سیشن پہ ڈیٹیل میں بتا دوں گا اس میں کیا کیا چیز آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. بزنس پلان بیسیکلی آپریشنز کو کور کرے گا, پلان آف ایکشنز کیا ہمارے ہوئے گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سٹیجز آتی ہیں جب آپ نے رجسٹریشنز کرنی ہے, وہ اس کے بعد کی بات ہے. ادھر لوگ سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ بزنس پہلے اسٹیبلش کرتے ہیں, تمام رجسٹریشنز کروا لیتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں کرنا کیا ہے. یعنی وہ الٹے اسٹیپس وہ چل جاتے ہیں. یعنی آپ اپنے سیڑھی اگر چڑھنی ہے تو اب نیچے سے اوپر جائیں گے نا. اب سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے اس کے بعد آپ کو ریسرچ چاہیے ہوتی ہے, تو ریسرچ کرنے کے لیے اب دیکھیں لوکل مارکیٹ میں بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو مارکیٹ میں جا کے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, فیکٹس اینڈ فگر لینے پڑتے ہیں, کیونکہ ریسرچ فیکٹس اینڈ فگر کے بغیر مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ یہ اوورسیز کی مارکیٹ ہوتی ہے, اب لوگ ڈرتے ہیں اتنا فنانس کاسٹ منی ٹائم کہاں سے آئے گا کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریسرچ کریں. تو میں نے جو بک لکھی الحمدللہ, اس بک پہ میں بہت سارے ایسے لنک دے دیے ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, مختلف ممالک کے. اگر ان جگہوں پہ آپ جائیں ریسرچ کریں تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن گھر بیٹھے بھی مل جائے گی. تو آلموسٹ 50 to 60% آپ کا ریسرچ ورک گھر بیٹھے ہی ہو جائے گا اور ود آؤٹ اینی چارجز ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پری فیزیبلٹی اسٹڈی کو مکمل کریں تاکہ وہ ریئلسٹک پکچر ہے. جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دوستوں میں گپ شپ کر کے وہ وش لسٹ تو ہو سکتی ہے, وہ پری فیزیبلٹی اسٹڈی کی ریئلسٹک پکچر نہیں ہو سکتی. صحیح. وہ لنک کیسے انسان کو مل سکتے ہیں؟ ہر بندہ نیٹ پہ شاید اس طریقے سے براؤزنگ کرنے کا بھی اہل نہیں ہوتا کہ اسے پتہ ہو کہ میں کس طریقے سے اپنی انٹری ڈالوں. کوئی ایسی چیزیں, کوئی کی پوائنٹس ہیں جو ہم اپنے سامعین کو بتا سکیں؟ جی ایکسلنٹ, ویری گڈ کویسچن. اچھا اس میں نے بک میں ایک تو میں نے یہ لنک دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس لنک میں جا کے براؤزنگ کرنی ہے, کہاں پہ ریسرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ ایک چیپٹر میں نے ایسا ڈالا ہے کہ آپ نے جب ریسرچ کرنی تو ریسرچ کرنی کیسی ہوتی ہے, ڈائریکٹریز کہاں پہ پڑی ہیں, پورٹلز کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, ڈیٹا بیسز کہاں پڑی ہوئے ہیں, وہ علیحدہ سے میں نے اس میں انپٹ کر دیا. بہت اچھے, بہت اچھے. اصل میں ہمارا پرابلم یہ چل رہا ہے پورے تعلیمی نظام میں. اگر ہم بات کریں تو مطلب ایک بندے نے ماسٹرز کر لیا, ایک اسٹوڈنٹ, اس نے 16 سال پڑھا, 17 سال پڑھا, ماسٹر ڈگری حاصل کر لی, اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیوں پڑھا ہے. کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے جو سبجیکٹ جس میں نے اسپیشلائز کیا ہے اس کی پوسٹیں کہاں ہیں اور میں نے اپلائی کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, میرے لیے اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں. یعنی کاؤنسلنگ کی جو کمی ہے یا رہنمائی کی کمی ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں. تو اس کام کو امپورٹ ایکسپورٹ کو کرنے کے لیے کیا جو کتاب آپ نے لکھی وہ مکمل رہنما کتاب ہے؟ جی الحمدللہ. بک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بینکرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں پہلے یہ بک ملی تو ہمارے 10 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکا ہوتا. بہت اچھا. اس کی ایک ریفرنس میں یہ دوں گا کہ ابھی جو 5واں ایڈیشن جب لانچ ہونا تھا, تو چونکہ پاکستان سنگل ونڈو ابھی لانچ ہونے والی تھی, تو مجھے ویٹ تھا کہ پہلے اس کے فائنل آ جائے, وہ انپٹ کر کے پھر لانچ کروں 5واں ایڈیشن. بالکل ٹھیک. لیکن مجھے کچھ بینکرز کی طرف سے سینئر لیول پہ کال آنی شروع ہو گیا, کچھ 2 پریزیڈنٹ کے بھی فون آ گئے, کہتے بیٹا آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ہم جو نئی ہائرنگ کرتے ہیں, جو نئی انٹرنی آتے ہیں یا نیو ہائرنگ ہوتی ہے, ان کو میں ریفر کرتے ہیں کہ یہ والی بک پڑھ لو تاکہ آپ کا بیسک نالج تو آغاز ہو جائے. تو آپ اس کو جیسے ہی ایز اٹ از کو لانچ کرتے, پھر مجھے اس وقت ہی لانچ کرنا پڑا یہ بک. سامعین آپ سن رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یقیناً کہ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اصل میں مہمان تو کیا کہوں, وہ آج خود میزبان بھی ہیں اور جناب مہربان بھی ہیں, اور اتنے آسانی سے اپنی تمام تر جو نالج ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پہنچانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ہر پاکستانی کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کر رہا ہو, اس کام سے وابستہ ہو.
جو لوگ جو ممالک ایکسپورٹ اپنی بڑھاتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, وہ اپنی طاقت بڑھاتے ہیں. اور یہ دور توپ و تفنگ کا دور نہیں ہے, یہ جنگ و جدل کا دور نہیں ہے. یہاں جنگیں بھی ہوتی ہیں تو معاشی جنگیں ہوتی ہیں. جو ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں وہی طاقتور ہوتے ہیں. اور معاش میں آگے بڑھنے کے لیے آج آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اعجاز صاحب کو سن رہے ہیں. تو میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات ان سے ضرور کروں کہ جس سے آپ تک رہنمائی بھی پہنچے, اور وہ ہمیں بہت اچھا گائیڈ کر رہے ہیں. اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اکانومی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ کیا مکمل عوام کو رہنمائی یا کاروبار کرنے والوں کو, امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کو رہنمائی دے رہے ہیں؟ جی میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ اب اداروں میں بہت چینجز آ چکی ہوئی ہیں اور بہت سا کام ہو رہا ہے. اگر جو ہمارے پکچر پہلے تھی کہ اداروں میں کام نہیں ہو رہا, کوئی آپ کو ہیلپ نہیں ملتی, ایسا نہیں ہے. اچھا, موسٹلی اداروں میں باقاعدہ ہیلپ ڈیسک بن چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو ضرورت ہے ہم جائیں, جا کے ملیں, ہیلپ ڈیسک پہ ملیں. ان کی سینئر مینجمنٹ بھی, میں تو جہاں پہ کبھی ضرورت ہوتی ہے میں جاتا ہوں تو وہ جو سینئر مینجمنٹ بھی باقاعدہ مل رہے ہوتے ہیں. مثلاً کن کن اداروں میں جائیں؟ دیکھیں آپ کو سب سے زیادہ جو ضرورت پڑے گی وہ سمیڈا میں جانے کی ضرورت ہے. آپ نے بزنس شروع کرنا ہے تو سمیڈا کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمیڈا کی ایک ابھی اسکیم چل رہی ہے جس کے تحت اگر آپ نے نیا بزنس شروع کرنا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ کو جو بزنس رجسٹریشنز چاہیے بزنس کا آغاز کرنے کے لیے, جی, جیسے اسٹیپس ہوتے ہیں جو میں آپ کو بعد میں نیکسٹ سیریز میں بریف کر دوں گا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اسکیم رکھی ہوئی ہے کہ نئے بزنس شروع کرنے کے لیے 25,000 تک آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ ریمبرس کروا سکتے ہیں. آپ ان سے پہلے اپروول لیں, صحیح, اس کے بعد آپ نے رجسٹریشن کروائیں, ٹھیک ہے, آپ کو کلیم کر لیں, آپ کو ریمبرس بھیج دو. یعنی آپ کو جو بزنس شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی کہ فری میں آپ رجسٹریشن کروائیں, گورنمنٹ اس میں سپورٹ کر رہی. بہت اچھا, بہت اچھا. پھر اس کے بعد فائنانسنگ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ وہاں سے گائیڈنس مل جائے گی, ٹھیک ہو گیا. دین وہاں پہ آپ کو پری فیزیبلٹی اسٹڈی کے بارے میں مزید کوئی کویشچن ہے, مزید کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو وہ بھی آپ کو گائیڈنس دے گی. ان کے تھرو ٹریننگ تھرو آؤٹ پاکستان ہو رہی ہے. جیسے میں نے سمیڈا نیشنل بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت میں نے تھرو آؤٹ پاکستان تمام بڑی چیمبرز آف کامرس میں نے ٹریننگ کی ہے. تھرو آؤٹ جتنے بھی تمام صوبوں میں گیا, آزاد کشمیر میں بھی گیا, جگہ پہ ٹریننگ کروا کے. تو یہ ان کے سیشن ہوتے رہتے ہیں اور بڑی نومنل فیس ہوتی ہے, یہ سمجھے کہ فری میلہ صاحب ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سیشن اٹینڈ کریں, وہاں پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اچھا, اس کے بعد سمیڈا کے بعد آپ کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی تو پھر ٹیڈیب میں جانا پڑے گا, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, ٹھیک ہے. یہ دو ادارے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ریلیشن رہے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی جو سب سے بڑی ہیلپ ہونی ہے لاہور چیمبر آف کامرس سے ہونی ہے, جو آپ کے ڈسٹرکٹ کی چیمبر آف کامرس ہے, بالکل وہ آپ کا ہب ہے, اس کے بغیر تو آپ بزنس کر بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. یہاں پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جو میری کامیابی کا آغاز بک سے ریلیٹڈ ہوا تھا, جی, کیونکہ بک کی وجہ سے میری پہچان بنی, تو میری لائف کی جو کامیابی اس میں جو آغاز کا جو مجھے تھپکی دینے والا ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے, جی جی بالکل صحیح, تھپکی دینے والا جو لاہور چیمبر میں صاحب تھے. سب سے پہلے جو پہلے دفعہ آیا تھا میں لاہور چیمبر میں 2012 میں, تو جنرل سیکرٹری شاہد خلیل صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. زبردست. تو انہوں نے مجھے تھپکی دی, اور آج بھی میں جب بھی آتا ہوں ان سے کہتا تھپکی لے کے جاتا ہوں. واہ جی واہ. تو یہ ادارے کے کسٹوڈین بھی ہیں اس وقت تو, اور وہ جان ہے جی, وہ ہماری بہت رہنما اور آنے والوں کو, لاہور چیمبر آنے والوں کو بہت وارم ویلکم کرتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں اور رہنمائی بھی دیتے ہیں. تو آپ کی زندگی کی کامیابی میں بہت سارے لوگوں کا آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کے بعد آپ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں, کالج یونیورسٹی. پھر اس کے جب پروفیشنل لائف آتی ہے نا, وہاں پہ آپ کو ایک لائف کوچ چاہیے ہوتا ہے. بالکل صحیح, جس کے بغیر آپ کی کامیابی نہیں ہے. بالکل. تو وہاں پہ اللہ کا ایک خاص کرم ہوا میرے پہ کہ مجھے جو لائف کوچ ملے, سہیل صادق صاحب ان کا نام ہے, یہ کوہ نور پیپل گروپ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ماشاء اللہ, اور انہوں نے جو میری لائف کو پھر پالش کیا. ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں جی. جو بڑے نام اعجاز صاحب لے رہے ہیں, جو رہنما ہیں, جو ہاتھ پکڑنے والے ہیں, جو اوپر لے کے جانے والے ہیں, جو آسانیوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں, جو ترقی کے راستوں سے متعارف کروانے والے ہیں,
ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے آنر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آج اتنی بڑی شخصیت کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ جناب وہ دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور سامعین محترم, بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ اعجاز صاحب نے جیسے اچھے لوگوں سے سیکھا ہے یا ان سے رہنمائی لی یا جنہوں نے ان کی مدد کی, یہ اس سے کہیں زیادہ آج لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے دے, تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا. جی اعجاز صاحب. اچھا, میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر میری لائف میں سید صادق صاحب نہ آتے تو میں یہ اس مقام پہ کبھی بھی نہ ہوتا, بلکہ یہ جو بک پبلش ہوئی, پرنٹ ہوئی, یہ بھی قریب فنانسنگ ان کے تھرو ہوئی بھی. واہ واہ, تو یہ ان کی بدولت آج اس اسٹیج میں پہنچا ہوں. بہت خوب. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا جی کہ اگر زندگی میں اپنے کامیاب ہونا ہے, ایک تو امپورٹ ایکسپورٹ ہے نا, ویسے بھی جنرل لائف پہ اپنے کامیاب ہونا ہے, یہ سبھی پہ اپلائی ہو جاتا ہے. صحیح. تو امپورٹ ایکسپورٹ میں نے 3D فارمولا پھر دیا. ٹھیک ہے. بلکہ میڈیا نے کہا کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں 3D, میں کہ اس کے بعد تو آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. اس میں 3D ہے. پہلا ڈی کیا ہے؟ پہلے ڈی ہے ڈرائیو. ٹھیک ہے. اب ڈرائیو کی ایگزامپل میں سے بتاؤں کہ جب حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے 2 بوند پانی کے لیے صفا اور مروہ کے بعد دوڑ لگا رہے تھے, جو انہوں نے صحیح کی تھی, وہ تڑپ اور وہ جذبہ آپ میں آنا مسٹ ہے. واہ واہ, یہ پہلی سیڑھی ہے. وہ اتنی سچی اور اتنی پیورٹی کے ساتھ وہ کی تھی کہ اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا اور سمبل کے طور پہ پوری دنیا کے لیے اس کو اپنی نشانی قرار دیا کہ اس کے صفا اور مروہ کے درمیان آپ سعی کریں گے تو آپ کا حج قبول ہے. بہت جی بالکل. اور اسی بات کو ویٹ کر جاتے ہیں پالو کولو الکیمسٹ چلے جائیں, نپولی نیل کی دیکھیں, گروڈ دیکھنے, بلکہ مولانا جلال الدین رومی جو میرے روحانی مینٹور ہیں وہ بھی اسی کی بات کرتے ہیں. مختار مسعود کی بک آواز دوست دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا خواہش قلبی اور فرض منصبی کا انتظار جو ہے وہاں پہ آپ کی کامیابی. اچھا سر, ڈرائیو آتی کب ہے, ڈرائیو کیسے آ سکتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو گائیڈنس دے دیتا ہوں. جی. کہ جیپنیز کا کانسیپٹ ہے اکیگائی. اس کا اوکیناوا ایک جزیرہ ہے جہاں کے لوگوں کی ایوریج لائف 100 سال سے بھی زیادہ ہے. اچھا, اکیگائی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کریں جو آپ کا پیشن ہے. بہت اچھا. یعنی جس کام کے ساتھ آپ لو کرتے ہیں, بہت اچھا, صرف وہ کام کریں, یعنی اس کام کے ساتھ آپ کا عشق ہونا چاہیے. عشق ہونا چاہیے, یہ اپنے لفظ سے بات, جس کے بعد آپ کا عشق ہے, آپ کو عشق ہوئے تو آپ سیکریفائس بھی کرنے کے لیے تیار. بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. دوسرا, اس میں 4 پوائنٹس ہیں کہ بھائی پہلا گیا آپ کو اس کام کا پیشن ہوئے, آپ کو اس سے لو ہوئے. دوسرا, وہ کام ایسا ہونا چاہیے جس کی دنیا کو ضرورت بھی ہوئے. بہت اچھے. ٹھیک ہو گیا. صرف آپ کی ذات کی حد تک نہ ہو, ہاں, دنیا کو ضرورت بھی ہے. تیسرا, پھر اس کام میں ایکسپرٹ لیول پہ آپ جائیں, ایکسپرٹیز حاصل کریں, میڈیوکر لائف نہ گزاریں. ٹھیک ہو گیا. آپ فورتھ کیا آ گیا, پھر اس کام کے لیے دنیا آپ کو پے بھی کرنا چاہے. آپ کی بریڈ اینڈ بٹر بھی تو چلنی ہے, بہت ضروری. اور آپ بڑے لکی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پیشن ہے وہی آپ کا کیریئر بھی بن جائے, یا بڑے لکی ہوتے ہیں. یہ تو کیا بات ہے جی. تو یہ جیپنیز کا کانسیپٹ میں ان کی یہ ریسرچ جو ہوئی اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کی لائف جو پرلونگ ہو رہی ہے, جو 100 سال جا رہے ہیں, وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اکیگائی کے تحت جب وہ پروفیشن لیتے ہیں تو ساری عمر وہ اس کے ساتھ لو کرتے کہتے ایکٹیو رہتے ہیں, کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد اپنا بزنس شروع کرے, کوئی فری نہیں ہوتا, روٹین نہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو پہلا ڈی آ گیا سر ڈرائیو. اچھا, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا عشق ہو وہ آپ کا لائف پارٹنر بن جائے تو بندے کے مزے ہو گئے, یا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے آپ اس سے عشق کر لیں تو پھر بھی مزے ہو گئے. یا اگر آپ اپنے اس پروفیشن کو جوائن کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ عشق کر لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دوسرا ڈی ہے سر ڈائریکشن. اچھا, جو ڈائریکشن کے رہا ہے نا, دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان پڑھ لیں, کوئی بھی لیڈر دیکھ لیں, ہر لیڈر کا پیچھے بھی استاد ہے, کوئی لائف کوچ ہے, کوئی مینٹور ہے. بہت اچھے. اس کے بعد آپ کی اچھا استاد سوال ہی نہیں پیدا ہوتی سر. جیسے میں نے اپنے استاد کا جو لائف کوچ میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کا ایک لائف کوچ ہونا چاہیے, اور لائف کوچ آپ کا پرفیکٹ ہوئے, وہ آپ کے ساتھ انفارمل اٹیچ ہوئے. ٹھیک ہے. تو فارمیلٹیز نہ ہوں, انفارمل ہے, وہ نہیں کوئی تھوڑا پے کر کے اپنے پے کر دیا, اپنے مینٹور رکھ لے جی پے کریں گے تو اس کا گائیڈنس وہ فارمل رہے گا. وہ بالکل ٹھیک. لائف کوچ وہ جو آپ کے ساتھ انفارمل اٹیچ ہو.
2 डी हो गए सर जी. लास्ट जो तीसरा डी है जी, वो है डिसिप्लिन. ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने. अब जो ब्रूस ली था ना, ब्रूस ली ने कहा कि मुझे उस बंदे से बिल्कुल डर नहीं लगता जो 10,000 तरह की किक लगा लेता है. वाह. ठीक है, बल्कि मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 मरतबा प्रैक्टिस किया हुआ है. ओए हो. तो प्रैक्टिस में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा. अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं. मोहम्मद अली क्ले जो बॉक्सर थे जी. आपको याद है ये मुसलमान हो गया तो जी बिल्कुल ऐसे. वेस्ट वाले सारे इसके खिलाफ हो गए. इन्होंने उसका कंपटीशन रखा सोनी लिस्टन के साथ और वो एक डेथ गेम करार पाई है. उसने बल्कि ये कहा कि मैंने तो मोहम्मद अली को मार ही देना है इसमें. अब हुआ क्या कि जब कंपटीशन शुरू हुआ तो 1 ही मिनट में मोहम्मद अली ने उसको हरा दिया. बिल्कुल ऐसे. मोहम्मद अली विन करके नॉकआउट कर दिया. नॉकआउट किया तो उसमें उसको जो इनाम मिला वो $56 मिलियन था. अब मीडिया ने सवाल किया कि मोहम्मद अली आपको कैसा लगा कि आपने 1 मिनट में $56 मिलियन जीता. वाह. उन्होंने कहा करेक्ट योर स्टेटमेंट. हाँ. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैंने ये 1 मिनट में नहीं जीता, मैंने 1 मिनट और 23 ईयर्स में जीता है. इसमें मेरे 23 ईयर्स लगे हुए हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. यानी ये जो मैंने इसको नॉकआउट किया वो पूरा 23 ईयर्स पहले 23 ईयर्स जो है वो उसके पीछे उसकी पूरी प्रैक्टिस है. यानी ये जो मैंने पंच है, पंच बनाने में मुझे 23 ईयर्स लग गए. बहुत अच्छा. तो हमें ये इस सीरीज से गुजरना पड़ेगा और वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर हम उस लेवल पे पहुंचे. जो 3D है, 3D फार्मूले के बगैर मेरे ख्याल में कामयाबी मुमकिन ही नहीं. हम बहुत अच्छे ये 3 पॉइंट्स 3D के जो आपने बड़े ही मुफस्सल अंदाज में हमारे सामीन को बताए, तो यकीनन आज की इस नशस्त से बहुत सारी बातें हमारे सामीन तक पहुंची हैं. वक्त का दामन चुके तंग है, हमारा आधे घंटे का एक प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक है, हम आप तक पहुंचे हैं, आप तक बात पहुंचाई है. तो अभी मैं इजाज़त से गुजारिश करूंगा कि वो अगर हम उसको वाइंड अप करना चाहें तो क्या कमेंट्स लोगों तक जाने चाहिए, क्या बात जानी चाहिए. जी बहुत खूब. मेरा जो लेसन है दोस्तों के लिए वो यही है, एक स्टेटमेंट देता हूँ. द वर्क यू डू, वर्क से बात आपका कैरियर है, जो भी आपका कैरियर है, आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है. द वर्क यू डू इज ए ग्रेट पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो डू ओनली व्हाट यू बिलीव इज ए ग्रेट वर्क, एंड टू डू ए ग्रेट वर्क यू मस्ट लव द वर्क. और इसी बात को कुज़े में दरिया बंद कर दिया है मेरे रूहानी जो मेंटोर हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह. क्या बात है. उन्होंने कहा है वेयर एवर यू आर एंड व्हाट एवर यू डू, जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, बी इन लव, उसके साथ लव कर, फिर कामयाबी. वाह, बहुत खूब. असल तो अपने काम से लगन, अपने काम से इश्क, अपने काम से मोहब्बत और उसको जो आपका टारगेट आपने सेट किया है उसको हासिल कर लेने का जो जज्बा है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है. हम अपने सामीन को ये आज जो भी अपनी गाड़ियों में चलते हुए सुन रहे हैं, अपने मोबाइल्स पे सुन रहे हैं, आप जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, आप ये यकीन रखिए कि आप भी एक कामयाब इंसान हैं. शर्त यह है कि आप अपने साथ मुखलिस हो जाइए. आप अपनी तमाम तर ताकत, तमाम तर तवानाई अपनी कामयाबी के लिए जो आपने गोल सेट किए हैं, आपने टारगेट सेट किए हैं, उसके लिए तनदही से लग जाइए. पूरी कामयाबी हासिल कर लीजिए और कामयाबी आपकी मुंतज़िर होती है, लेकिन आपने उसकी तरफ चल के जाना है. आपने अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जो कदम उठाने हैं उसको आप स्लो उठाएंगे, देर से पहुंचेंगे, तेज़ उठाएंगे, कामयाबी की तरफ जल्दी जाएंगे. और सबके लिए बहुत सी सलामती की दुआओं के साथ एजाज अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने मेज़बान खालिद आफ्ताब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बान.